وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن مسروق رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گوئی کرتے تھے، نہ ہی تکلف کے ساتھ فحاشی کی گفتگو کرتے تھے یا فحش گفتگو کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ایک سے زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات دہرائی، اس لیے انہیں یاد رہی، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا اور بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی متعدد مرتبہ موضوع کے حوالے سے بیان ہوتی رہی ہے۔ اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں یاد دہانی کے لیے، مگر اس سے پہلے کہ ان دو تین باتوں کا بالکل اختصار سے ذکر کیا جائے، حدیث کی منشا اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ اگر اس پر کوئی گفتگو نہ بھی کی جائے تو سننے والے کو بات سیدھی سی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تابعی یہ کہتے ہیں کہ صحابی نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ کوشش کر کے کوئی فحاشی یا فحش والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صادر ہوتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے، اس میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سرزد ہوگی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور بشر ہونے کے باوجود، غم اور غصے کی کیفیات طاری ہونے کے باوجود، انتہائی مشکل حالات میں ہونے کے باوجود، بڑے بڑے زیادتی کے معاملات ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اس سطح اور اس لیول کا تھا کہ کبھی بھی کسی شخص نے ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سرزد ہوئی نہیں دیکھی جو کسی بھی درجے میں، ادنا درجے میں، تھوڑے سے تھوڑے درجے میں، کم سے کم درجے میں، جس کو فحش گوئی کہا جا سکے یا یہ کہا، اور فحاشی کی بات کیا ہوتی ہے؟ گندی بات، جو اخلاق سے بات گر جائے، وہ گندی بات جس کا عام طور پر سلیم الطبع، اچھی طبیعت والے لوگ، ایسے لوگ جو معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، وہ ایسی گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ان کے سامنے کی جائے تو بھی ناپسندیدگی، یعنی ان کو ان کا بیڈ ٹیسٹ جس سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، یعنی گالم گلوچ، اور پھر بہت ہی پرلے درجے کی فحش باتیں، اور پھر درمیانے درجے کی فحش باتیں، اور پھر بالکل ابتدائی درجے کی ایسی باتیں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کسی سے دو بدو گفتگو بھی کر رہے ہوں، دو طرفہ گفتگو بھی کر رہے ہوں، کسی محفل میں بھی موجود ہوں، کہیں خطاب بھی کر رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایسی تھی کہ دور دور تک کبھی کسی شخص کو شائبہ بھی نہیں گزرا، شک بھی نہیں گزرا کہ کوئی چیز اس درجے میں آپ سے سرزد ہو سکتی ہے۔ اور یہ دو الفاظ بتاؤ یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے، ایک فاحشن ہے اور ایک متفحشن ہے۔ فاحش تو یہ ہے کہ ایک شخص کی عادت ہو کہ وہ بات بات پہ جو ہے نا گالیاں دیتا ہو، گندی باتیں کرتا ہو، اس کی زبان سے اخلاق سے گری ہوئی بات صادر ہوتی ہو، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ متفحش کیا ہوتا ہے؟ متفحش یہ ہے کہ عام طور پر وہ ٹھیک ہے، عام طور پر وہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے، ہمارے یہاں معاشرے میں معروف ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں معروف ہوتا ہے، وہ اس کی تو زبان ہی گندی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، وہ خود اپنے بارے، کچھ یہاں ایسے بدقسمت ہیں، ہم نے اس معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، لوگ اپنے آپ کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو یہ عادت ہے، ہماری تو میری تو زبان ہی بڑی گندی ہے۔ بسا اوقات
لڑائیوں میں، پنچایتوں میں لوگ اس کو اپنی ایک صلاحیت بیان کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جی میری تو زبان سے ڈرو، میری تو زبان ہی بڑی بری ہے، میری تو زبان ہی بڑی گندی ہے. یعنی دوسرے تو کہتے ہی ہیں، یہ خود یہ اس بات کو اپنی ایک صلاحیت کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ لوگ میرے شر سے ڈریں، ورنہ تو میں اس زبان سے ایسی کی تیسی کر دوں گا. اچھا، یہ تو وہ شخص ہے جو عادتاً اس قسم کے کام کرتا ہے. ایک شخص ہے جس کی عام شہرت یہ ہے کہ وہ اس قسم کی گندی زبان نہیں استعمال کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، مگر پھر کسی وقت کسی کو دکھانے کے لیے، کسی جگہ اپنا رعب ڈالنے کے لیے باقاعدہ سوچ کر تکلف کر کے جب فحش گوئی کرے تو یہ متفاحش ہے. کہ جو اپنے اوپر طاری کر کے آج کوشش کر کے جی آج میں کسی پنچایت میں ہوں، کسی میٹنگ میں ہوں، فلاں پر رعب ڈالنا ہے نا، تو دوسرے رعب ڈالتے ہیں، تو آج میں بھی اونچی زبان میں بات کروں گا، آواز میں گفتگو کروں گا اور اس میں کسی کو چند گالیاں نکال دوں تاکہ میرا رعب قائم ہو جائے. یہ ہے متفاحش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عیبوں سے بہت دور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے سب سے اچھا بندہ جو ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. یہ بات ظاہر بات ہے کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے. اب وہ جو تین نقطے، بالکل چھوٹے چھوٹے تین نقطے. پہلی چیز، ہم اپنے گھروں میں جو زبان استعمال، مرد خاص طور پہ، چونکہ یہاں مرد موجود ہیں نا، خواتین کی محفل نہیں ہے، مرد یہاں پر موجود ہیں. مرد اپنے گھروں میں بد زبانی کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کی کسی حد تک رعایت کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب چلن ہے، یعنی بیٹیوں کی بڑی حیا کرنا، لیکن کسی درجے میں بہنوں کی بھی، جب تک وہ اپنا حصہ وصہ نہ مانگے اس وقت تک ان کا بھی حیا کرنا. جب بہن بھی کوئی ساتھ کھڑی ہو جائے اور کہے کہ باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں میرا حصہ دو، تو ان کو بھی رگڑ دینا. الا من رحم ربی، جس پر استثنائی طور پہ اللہ کو خوف آ جائے وہ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ بہنوں کو بھی رگڑ دیتے. اور خاص طور پر بیویوں کو، کہ گھر میں لڑائی ہوئی نہیں، بیوی نے کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے کیا نہیں، اتنی گندی زبان، گالیوں کا ایک طوفان برپا کر دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے ہر گھر میں ہر بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ایک عمومی کلچر ہے ہمارے یہاں. اس حدیث مبارکہ سے مردوں کو خاص طور پر، لڑکوں کو، نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایسی زبان کو گھر کے اندر استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ اپنے گھر میں یہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. اونچ نیچ ہو جاتی ہے، زیادتی بسا اوقات دوسری طرف سے ہوتی ہے. صبر، مرد کو اللہ نے بنایا ہی بڑا قوام کیوں ہے؟ صبر. اس کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہونا چاہیے کہ بات کو برداشت کر جائے، پی جائے بات کو. کبھی کہنی بھی ہو تو اچھے انداز میں گفتگو کرے. یہ گالیاں نکالنا، گندی زبان استعمال کرنا، اور ایسی گندی زبان استعمال کرنا جسے لوگوں کے سامنے پھر بیان بھی نہ کیا جا سکے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا جی اسلام آباد میں اتنے 100 طلاقیں اتنے عرصے میں ہو گئی، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ پہلے بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، مگر اب خواتین کو میڈیا نے، معاملات نے اس حد پہ لگا دیا ہے کہ اب برداشت کوئی نہیں کرتا. اب لوگ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پھر خلا کے کیسز ہوتے ہیں. خلا کے کیسز کو اب کھول کے دیکھیں، اکثر کیسز میں بد زبانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کھول کے دیکھیں معاملہ کیا، بد زبانی کا معاملہ ہے. اور یہ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت. دوسری، یہ معاملہ سوشل میڈیا یا معاشرے میں یا سیاسی طور پر ہم نے سیاسی کلچر ایسا اس ملک میں بنا دیا ہے، وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے جو زیادہ گندی زبان استعمال کرے، جو لوگوں کی ایسی کی تیسی پھیر دے، وہ زیادہ بڑا لیڈر ہے. اور یہ بدقسمتی سے ہم نے اس معاشرے میں اس بات کو ایک پیرامیٹر بنا دیا. یہ ایک معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے. جو زیادہ منہ کھول کر دوسرے کی بےزتی کرے، اس کو سکینڈلائز کرے، ہم کہتے ہیں جی کہ بات دیکھا نا کیسے رگڑا کیسے دیا اس نے. یہ ہوتا ہے بہادر آدمی. ہمارے بہادر آدمی کی کیا نشانی ہے؟ یہ بہادر ہوتا ہے ہمارے نزدیک. ہمارے مفہوم غلط ہو گئے. جو زیادہ کسی کی عزت اچھالے گا ہم کہیں گے یار یہ زیادہ بڑا لیڈر ہے، اس کے پیچھے چلیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نوجوان خاص طور پر اپنے لیڈر، اپنے پسندیدہ لیڈر، جن کے پہلے تو یہ لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے نا اس طرح کے لوگ، اگر کسی کے پیچھے چلنا بھی ہے، کسی کو ووٹ دینا بھی ہے، کسی کی سیاسی جماعت میں زندہ باد مرد آباد کرنی بھی ہے، کم از کم دیکھ لیں بندے کا اخلاق کیسا ہے. بدتمیزی کرنے والا، بدگوئی کرنے والا، ایسا بے حیا آدمی جس کو حیا نہیں، گفتگو کے تقاضوں کا نہیں پتا، اس کو لیڈر بنانا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ چاہے وہ کسی بھی جماعت اور کسی بھی پارٹی کا ہو. دوسری یہ بات. تیسری اور آخری بات، مذہبی لوگ جب مذہبی گفتگو کریں، آپس میں بحث کریں، مناظرہ کریں، مذہب سے وابستہ لوگوں سے، علماء سے، دعات سے، داعی لوگ، دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ، ان سے یہ توقع ہے کہ وہ سب سے پہلے ان حدیث پہ عمل کریں گے. لیکن بدقسمتی سے کیا چلن ہو گیا، جب کوئی موسم آتا ہے، کوئی بحث شروع ہوتی ہے، بحث یہ شروع ہو رہی ہے کہ جی روزہ اس دن کا ہے یا اس دن کا ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ فلاں نماز کی رکعتیں اتنی ہیں کہ اتنی ہیں، بحث یہ ہو رہی ہے کہ فلاں جانور کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بحثیں ہیں نا، موسمی بحثیں ہیں ہماری. 1300-1400 سال سے اس پر ہم دلیلیں دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میرا ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف ہے.
ہر دفعہ دوبارہ ہم ایک دوسرے کی گردنوں پہ سوار ہوتے ہیں اور اس کے لیے اتنی گندی گفتگو کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی رقیق الفاظ استعمال کرتے ہیں، اتنی بد اخلاقی کرتے ہیں. بھائی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے منواؤں کہ آپ اسی جانور کی قربانی مانیں جو میں کرتا ہوں. بھائی آپ کا اگر میرے سے کوئی علمی اختلاف ہے اچھے انداز میں بیان کر دیں، میرا آپ سے ہے میں بیان کر دوں. لیکن اس پر بد زبانی کرنا، اور اب یہ بد زبانی آپ نے دیکھی ہے نا، اس کے نتیجے میں فساد کیا ہوتا ہے. مسئلہ لاہور میں بنا ہے اور اس کے نتیجے میں فساد جو ہے وہ ہزارہ میں ہو رہا ہے کہ یہاں سے ایک بندے نے اٹھ کے وہاں کے بندے کے خلاف بات کر دی، گفتگو کر دی. مسئلہ کیا، کٹے کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ اللہ کے بندو جو سمجھتا ہے دلیل کی روشنی میں کٹے کی قربانی وہ کر لیتا ہے، جو نہیں سمجھتا دلیل کی روشنی میں وہ نہیں کرتا. آپ سے اگر کوئی پوچھ لے آپ اپنا مسئلہ بیان کر دیں، اپنی دلیل دے دیں. لیکن کیا میرے ایک قربانی، اور خاص طور پر مسلک کے سلف کے نزدیک وہ چیز جو فرض ہی نہیں ہے سرے سے، جو زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ کے درجے میں آتی ہے، اس پر اتنی بحثیں کرنا اور مارکیٹوں اور منڈیوں اور میڈیا پر نکل جانا اور سمجھنا کہ یہ کفر اسلام کی جنگ ہو گئی ہے، اور اس دوران بدتمیزی اور فحاشی والی گفتگو کرنا، بد اخلاقی والی گفتگو کرنا، ایک ایسی گفتگو کرنا جو اخلاق کے دائرے سے گھری ہوئی ہے. یہ مذہبی لوگوں کے اندر بڑا مناظرانہ کلچر میں عام ہو گئی ہے. یہ بات دین کی بات کرتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں تو شعلے اگلتے ہیں، دوسرے کو بھسم کرتے ہیں، دوسرے کو جلاتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فحش گوئی بد اخلاقی والی معاملات کو خود تو کرتے ہی نہیں تھے، پسند بھی نہیں فرماتے تھے. اس پر بڑی وعید ہے، یہ بڑی فضول اور بری باتیں. اس کلچر کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا معیاری اور ڈیسنٹ کلچر اپنانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم دین اسلام کی ایسی خوبصورت صورت اپنی نئی نسل کے سامنے پیش کریں، دیکھنے والی دنیا کے سامنے پیش کریں کہ لوگ اخلاق کی اس کشش کی وجہ سے دین کی طرف آئیں، بجائے کہ ہمارے اپنے اعمال کی بدبختی کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں. اور کل روز قیامت اللہ ہمیں پکڑے کہ فلاں بندہ دین کی طرف آنا چاہتا تھا، مسجد میں قدم رکھا، آگے تم جو چیخ رہے تھے، تم جو ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کر رہے تھے، اس سے وہ ڈر کے بھاگ گیا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس معاملات میں ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.